الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وأہلہ وأجمعین۔ معزز سامعین، میرے محترم بھائی بہن، دوست، احباب، بچے بچیاں، تمام اہل ایمان کو میری طرف سے سلام ہو۔ ہمارا نیا سال تو ہجری کے اعتبار سے ہوتا ہے تو وہ محرم ہو گیا ہے۔ ہر آنے والا سال ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم سے چھین کے لے جاتا ہے اور ہم بے بس ہو کر اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز پر ہم نے اپنے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن وقت اور زندگی جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، روزانہ ہم سے گردش دوران، سورج اور چاند کی گردش، دن اور رات کا ہیر اور پھیر، کہ ہماری زندگی ہم سے چراتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام ہماری زندگی سے ٹائم کو، وقت کو گھٹاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر آنے والی وہ موت کو گلے لگا کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو نئے سال کے حوالے سے دو باتیں کرنی تھی۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے تو میرے کلپ کافی چل رہے ہیں۔ ایک حدیث پہلے سناؤں گا، اس کے بعد 2 حدیثیں اور بس۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علموا اولادکم القرآن ومحبتی ومحبت اہل بیتی او کما قال۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک قرآن سکھاؤ کہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہو یا انجینئرنگ سائنس ہو یا کائنات کا کوئی بھی علم ہو، وہ انسان بننا نہیں سکھاتا۔ اناٹمی پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا، انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ تاجر، سیاستدان، زمیندار، بادشاہ، بیگم، ملکہ، رانی، فقیراً فقیر، امیراً امیر، سب اس چیز کے محتاج ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اچھی زندگی جس پر اللہ بھی راضی ہو اور ہم بھی سکون سے رہیں، وہ قرآن ہے۔ کہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ہمارے گھروں کی زندگی انتشار کا شکار ہے۔ شادی ہوتے ہی طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ والدین اپنے بچیوں پر صرف پڑھائی پڑھائی پڑھائی، اور ہمارے پاکستان میں پڑھائی تو ہے نہیں، صرف کاروبار ہے۔ تو بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب شادی ہوتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایسے والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس بنیاد پہ کھڑا کرنا ہے۔ تو قرآن وہ زندگی بتاتا ہے جس پر چل کر ہر بڑا چھوٹا، بڑی چھوٹی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ دوسرا فرمایا وہ محبتی، اور میری محبت سکھاؤ، کہ آپ نے فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من الناس وولدہ ووالدہ اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو تو میری محبت اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے مجھے سب سے زیادہ پیار دو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اب محبت کا کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے؟ ایک ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے، لیکن میں وہ معیار بتاؤں گا جو نہ میرا بتایا ہوا نہ کسی اور کا، وہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کون ہیں۔ تو آپ وضو فرما رہے تھے،